الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ آیت میں آپ نے سماعت فرمایا کہ شیطان طرح طرح سے انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، بڑی لمبی امیدیں دلاتا ہے، ساری پلاننگ کرواتا ہے، لیکن اس ساری پلاننگ میں کہیں بھی انسان کی موت کی پلاننگ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ شیطان اور اس کے پیچھے چلنے والے اولئک مأواہم جہنم ولیجدون عنہا محیصا، ان کا ٹھکانہ یہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور یہ اس سے بچنے کی جگہ نہ پائیں گے۔ جو اللہ رسول کو چھوڑ کر، دین کو چھوڑ کر شیطان کے کہنے میں آ جائے، شیطان کی پیروی کرے، تو شیطان کے ساتھ ساتھ وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آگے ایمان والوں کا ذکر فرما رہا ہے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ سب سے پہلے ایمان کا ذکر، ایمان کو مقدم کیا اعمال پر۔ ایمان ہوگا تو اعمال فائدہ دیں گے، ایمان نہیں ہوگا تو اعمال کا فائدہ دنیا میں تو کچھ چیزیں مل سکتی ہیں، لیکن آخرت کی نعمتیں وہ ایمان کے ساتھ ہیں۔ ایمان ہوگا تو جنت ملے گی، آخرت کی نعمت ملے گی، ورنہ ایمان کے بغیر اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ایمان ہے جڑ، جیسے درخت ہوتا ہے اس کی جڑ ہوتی ہے، اگر جڑ نہ ہو تو درخت نہیں ہوتا، اور جڑ ہو پھر ٹہنیاں ہو، شاخیں ہوں تو پھر پھل لگتا ہے۔ تو ایمان ہو گیا جڑ، اور شاخیں اور ٹہنیاں یہ ہو گئے نیک اعمال۔ اگر ایمان بھی ہو، نیک اعمال بھی ہو، تو پھر بندے کو آخرت کی نعمتیں ملیں گی۔ اللہ چاہے تو بغیر عمل کے بھی بندے پر فضل کر سکتا ہے، لیکن ہم سے عمل مانگے گئے ہیں۔ جہاں بھی آپ ذکر دیکھیں گے قرآن میں، وہاں پر ایمان کے ساتھ اعمال کا ذکر ہے کہ اچھے عمل کرنے ہیں، یہ ہم سے تقاضا کیا گیا ہے، ہم سے مانگے گئے ہیں۔ عقل مند شخص وہی ہوتا ہے جو پہلے نیک اعمال کرے، پھر اللہ کے فضل پر نظر رکھے، اپنے اعمال پر نظر نہیں رکھے، اللہ کے فضل پر نظر رکھے تو بات بنے گی، ورنہ اپنی نیکیوں پر اگر وہ تکیہ کر کے بیٹھ جائے گا تو نیکیاں اللہ کے فضل سے ہی قبول ہوں گی، ورنہ اس نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور عنقریب ہم داخل کریں گے انہیں، اللہ تعالیٰ ہی داخل کرے گا، کوئی شخص اپنے عمل سے جنت میں داخل نہیں ہوگا، اللہ کے فضل سے جنت میں داخل ہوگا۔ اور ایک جنت نہیں ہے، جنتیں بہت ہیں، ان کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ جنت بھی ہوگی، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے ایمان والے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور دن کیسا ہوگا جیسے صبح فجر کے بعد کا وقت ہوتا ہے۔ تو انسان کے لیے یہ سارے اہتمام کیے گئے، جو شخص ایمان والا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا سچا غلام ہوگا، اسے یہ جنت کی نعمت ملے گی، اور ہمیشہ ہمیشہ خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، کبھی جنت سے نکالا نہیں جائے گا۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ بات کس کی سچی ہے۔ انسان کے دماغ میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اسے امیدیں دلاتا ہے، شیطان بھی وعدے کرتا ہے، اس کے وعدے جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا اپنے نبیوں کے ذریعے، کتابوں میں بیان ہوا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔
لیس بامانیکم ولا امانیہ للکتاب، اور تمہاری امیدوں پر بخشش کا دار و مدار نہیں ہے، اور اہل کتاب کی جھوٹی امیدوں پر۔ یہود و نصارہ مشرکین یہ سب کہا کرتے تھے کہ ہم جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ان کی خام خیالی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آخری نبی تشریف لا چکے ہیں، جو سچے دل سے کلمہ پڑھ کر ان کا غلام بن جائے گا، ان پر ایمان لے آئے گا، ان کی نبوت کا اقرار کرے گا، وہی جنت میں جائے گا۔ ورنہ یہود و نصارہ اگر تم کلمہ نہیں پڑھتے، کوئی بتوں کی پوجا کرتا ہے، مشرک ہی رہتا ہے، اس کے لیے کوئی خیر نہیں ہے، اس کے لیے بخشش کا کوئی دار و مدار، کوئی امید نہیں ہے۔ من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور جو کوئی برائی کرے گا اسے بدلہ دیا جائے گا۔ کوئی کفر کرے گا، کوئی شرک کرے گا تو اس کا بدلہ دوزخ ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ ایمان والا ہو کر برائیاں کرے گا تو اس کا بدلہ بھی اس کو دیا جائے گا، بچنا چاہیے۔ اور ولا یجد لہ من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، وہ اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ کوئی مددگار۔ اللہ کے علاوہ یہ کافر مشرک کا کوئی حمایتی مددگار نہیں ہوگا۔ ایمان والوں کے مددگار ہوں گے، اس کا ذکر حدیث میں موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم مدد فرمائیں گے، آپ شفاعت فرمائیں گے۔ حافظ قرآن، عالم، جو چھوٹا بچہ دنیا سے چلے جاتا ہے، شہید، حاجی، یہ لوگ سب لوگ شفاعت کریں گے، تو ایک قسم کے یہ مددگار ہوں گے۔ ایمان والوں کے مددگار ہوں گے، کافر مشرک کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ دوڑو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے درمیان ہے۔ ہمیں اپنے ذہن کو بنانا ہوگا کہ ہم نے دنیا میں کتنا رہنا ہے اور آخرت میں کتنا رہنا ہے، اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنے ہوں گے۔ ایک سانس کا بھروسہ نہیں ہے، لیکن ہماری پلاننگ 200 سال کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیان میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔